العذاب۔ نضر بن حارث ایک کافر تھا، اس نے اللہ سے دعا کری، اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک، اے اللہ اگر یہ دین آپ کی طرف سے سچا اور پکا ہے، فامطر علینا حجارۃ من السماء، تو آسمان سے ہم پر پتھر برسا دے، او ائتنا بعذاب علیم، یہ بڑا دردناک عذاب ہم کو دے دے، ہم تیار ہیں۔ تو اس پر یہ آیت اتری، وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان مانگتا رہتا ہے برائی، دعاءہ بالخیر، جیسے مانگتا ہے وہ بھلائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ، اور انسان طبیعتاً واقع ہوا ہے، عجولا، انتہائی جلد باز۔ انسان کی فطرت ہے کہ وہ بعض اوقات شر مانگتا ہے، اور پھر آگے کہتا ہے مفتی صاحب ہماری تو دعائی قبول نہیں ہوتی۔ بھائی قرآن پڑھو نا، قرآن میں تو لکھا ہے کہ انسان بعض اوقات شر مانگ رہا ہے کہ اللہ اچھا مکان دے دے، اللہ اچھا مکان دے دے، اللہ اچھا مکان دے دے، یہ سمجھ رہا ہے میرے لیے بھلائی ہے۔ اللہ کی نظر میں، اللہ کی حکمت میں یہ ہے کہ اچھا مکان اس کے لیے فساد لے کر آئے گا، اچھا مکان اس کے لیے بربادی کا فیصلہ لے کر آئے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہ بار بار شر مانگتا ہے، اور یہ ظالم ایسے مانگتا ہے جیسے بھلائی مانگ رہا ہو، لیکن چونکہ علم غیب تو ہے نہیں، تو اللہ کو پتا ہے کہ یہ اس کو اس وقت دینا مناسب نہیں ہے۔ اور تو اور انسان فطرتاً ہی ایسا جلد باز ہے، انسان کے خمیر مادہ اور فطرت میں یہ طبیعت رکھ دی گئی ہے کہ وہ چیز کو جلد لینے کا عادی ہو جاتا ہے، وہ نتیجے تک جلد پہنچنا چاہتا ہے۔ کاروبار کرتے ہوئے کتنے سال ہوئے؟ 4 سال ہوئے، اور بننا کیا چاہتا ہے؟ انتہائی اربوپتی آدمی۔ کیوں؟ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، نتیجہ اس کو چاہ رہا ہے کہ بھائی چٹ منگنی پڑ بیا ہو جائے، فرفر ہو جائے ساری چیزیں، اور دنیا کا نظام فرفر ہوتا نہیں ہے۔ جب اللہ نے آسمان و زمین کا نظام فرفر نہیں بنایا، کتنے دن میں بنایا آسمان زمین؟ 6 دن میں اللہ نے آسمان زمین بنایا، اور آسمان زمین 6 دن میں بنا کر مجھے اور آپ کو سبق یہ دیا کہ بھائی دنیا کے اندر ایسے ہی کام ہوگا۔ حالانکہ اللہ چاہتا تو کیا کہتا؟ کن ہو جا، فیکون ہو جاتی، آسمان زمین بن کے کھڑے ہو جاتے، لیکن اللہ نے کتنے دن لگائے؟ 6 دن، تاکہ دراسات میں بیٹھنے والوں کو پتہ لگے کہ بھائی یہ دنیا کے معاملات آپ کے اتنی آسانی سے پورے نہیں ہوں گے، آپ کو وقت لگے گا، آپ کو ہمت رکھنی ہوگی، حوصلہ رکھنا ہوگا۔ انشاءاللہ وقت کے ساتھ ساتھ عمر کے ڈھلتے ڈھلتے جس طریقے سے سورج رات کو اپنی منزل پہ پہنچ جاتا ہے، آپ بھی اپنے مقصود پہ پہنچ جائیں گے، لیکن وقت چاہیے۔ انسان کی طبیعت میں جلد بازی ہے، بے ہمتی ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں اس بے ہمتی میں جب دعا کرتا ہے تو دعا کرتا اپنے لیے بربادی کا ہے، حالانکہ وہ یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے لیے بھلائی ہے۔ اور نضر بن حارث کافر جو تھا، اب وہ اللہ سے دعا کر رہا ہے اللہ یہ دین اگر سچا ہے تو آسمان سے پتھر برسا دے، وہ اپنی نظر میں اپنے لیے بھلائی اور خیر مانگ رہا ہے، حالانکہ اللہ فرما رہا ہے اپنے لیے بربادی مانگ رہا ہے۔ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ، اور انسان مانگتا ہے، دعاء دعائیں بالخیر، کیا ہے؟ وَيَدْعُ الْإِنسَانُ بِالشَّرِّ، اور انسان مانگتا ہے برائی بربادی، دعاء بالخیر، جیسے مانگتا ہے وہ خیر اور بھلائی، وَكَانَ الْإِنسَانُ عَجُولًا، اور انسان طبیعتاً عجولا جلد باز واقع ہوا ہے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنا دی دن رات میں 2 نشانیاں۔ یہ دن اور رات اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، یہ دن اور رات اللہ کی 2 نشانیاں ہیں، اور یہ دن کا جانا، رات کا آنا، رات کا جانا، دن کا آنا، یہ بھی اللہ کی قدرت کی نشانیوں میں سے۔ وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ، اور ہم نے بنا دیا رات اور دن کو آیتین، 2 نشانیاں۔ فَمَحَوْنَا، پھر ہم نے مٹا دی، دھندلا کر دیا ہم نے، آیت اللیل، رات کی نشانی کو۔ کیسے دھندلا کر دیا؟ کہ جیسے ہی مغرب کا وقت ہوتا ہے، رات کا وقت ظاہر ہونے لگتا ہے، اندھیرا ہو جاتا ہے، ہر چیز دھندلی ہو جاتی ہے، شور شغب کم ہو جاتا ہے، سکون کی فضا ہونے لگتی ہے، اور رات ڈھلتے ڈھلتے جب انسان اور پورا عالم سونے لگتا ہے تو انسان کو بھی آہستہ آہستہ نیند آ جاتی ہے۔ فَمَحَوْنَا آیَتَ اللَّیل، ہم نے اس طریقے سے رات کی نشانی کو دھندلا کر دیا کہ رات آتے ہی ہر وہ شخص جو سلیم الفطرت ہے، جس کی فطرت اور طبیعت میں سلامتی باقی ہے، اس کو نیند آ جاتی ہے،
پھر کوئی میرے کو آ کے یہ نہ کہے کہ بھائی ہم کو تو رات میں نیند نہیں آتی. میں نے کیا کہا؟ سلیم الفطرت شخص کہ جس کی فطرت اور طبیعت میں سلامتی باقی ہے، اس کو رات کو جلد نیند آ جاتی ہے، صبح جلد اٹھ جاتا ہے. اور اللہ آگے فرما بھی یہی رہے کہ دن کو ہم نے اس لیے بنایا روشن تاکہ یہ دن سونے کے لیے نہیں ہے، یہ دن اس لیے ہے کہ تم اپنے رب کی روزی کو تلاش کرو. بھلا ہمارے یہاں کاروبار ملک کے اندر شروع ہو رہا ہے 12 بجے، 11:30 بجے، اور جو شہروں کے اندر کاروبار ہے وہ شروع ہو رہا ہے 1:30-2 بجے، خاص کر کپڑے والوں کا 2 بجے شروع ہو رہا ہے. بھئی بھلا وہ کاروبار جو شروعی زوال کے بعد ہوتا ہو اس کو عروج مل سکتا ہے؟ بھلا وہ کاروبار جو شروعی زوال کے بعد ہوتا اس کو عروج کیسے ملے گا؟ یہ دن اس لیے تھا. ہمارے جو بڑے اکابرین کی زندگیاں ہیں وہ یہ تھی کہ ظہر میں کاروبار ختم کر دیتے تھے. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کپڑے کا کام کرتے تھے، بابرکت کام ہے، تو ظہر میں ان کا کام ختم ہو جاتا تھا. ظہر سے عصر آرام کے لیے ہوتا تھا، عصر سے مغرب سے عشاء یہ درس کے لیے ہوتا تھا، اور عشاء سے لے کر صبح تک آدھی رات سوتے تھے، اور بعض روایت کے مطابق پوری رات سوتے تھے، اور اگر آدھی رات سوتے تھے تو آدھی رات عبادت کرتے تھے. یہ طریقہ کار تھا. لیکن اب الٹا ہو گیا، کام شروع ہی کب سے ہو رہا ہے؟ ظہر کے بعد سے، اور ختم ہوتے ہوتے 10 بجے. لاک ڈاؤن ہے تو بڑی شریر چیز ہے، تو بڑی غلط چیز، لیکن اللہ نے اس میں سے خیر کا پہلو یہ نکالا کہ اب کام جلد بند ہونا شروع ہو گیا. اب کب تک یہ خیر باقی رہتی ہے، کب تک ہمیں استقامت ملتی ہے الگ بات ہے، لیکن اس لاک ڈاؤن کے شر میں سے ایک خیر یہ بھی نکلی کہ اب کام رات کو جلدی بند ہونا شروع ہو گئے. شادی ہال کے اندر شادیاں رات کو 1 بجے تک چلتی تھی، اب 10 بجے شادی کے ہال کے اندر دروازے بند ہو جاتے ہیں، آپ کو اس سے پہلے سارے کام نپٹانے. تو یہ رات ہے ہی اس لیے، اگر دیکھنا ہو تو بکریوں اور جانوروں کو دیکھ لیں کہ مغرب اور عشاء کے بعد ان بکریوں کی آنکھوں میں نیند آ جاتی. وہ پچھلی دفعہ کسی نے کہا تھا ہماری بکری کو تو نہیں آتی. کس نے کہا تھا؟ تو ہم نے اس کو کہا بھائی اب اگر تم چلاؤ گے بکریوں کو تو کہاں سے آئیں گے؟ اب ایک بندہ وہ اپنی گائے بیل کو رات کو بقرعید کے زمانے میں چلانا شروع ہو جائے تو وہ تو مسخر ہے نا. قرآن مجید میں آپ نے پڑھا ہے وَذَلَّلْنَاهَا لَكُمْ، کہ ہم نے تو اس کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، چلاؤ گے تو وہ چلے گی. لیکن اصولی طور پر مغرب عشاء کے بعد یہ سلیم الفطرت جانور بھی سو جاتے ہیں، گھونسلے چڑیا وغیرہ یہ سب سو جاتے ہیں. تو اللہ فرمانے فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، ہم نے یہ جو ہماری رات کی نشانی ہے اس کو کیا کر دیا؟ مٹا دیا، یعنی دھندلا کر دیا. اور وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ، اور ہم نے بنا دیا دن کی نشانی کو مُبْصِرَةً انتہائی روشن، مُبْصِرَةً انتہائی دیکھنے والا، کہ دن کے اندر اچھی خاصی چیز واضح ہو جاتی ہے. لِتَبْتَغُوا، اس لیے کیا تاکہ تم تلاش کرو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کا رزق. بابرکت رزق وہ ہے جو دن کے وقت میں تلاش کیا جائے. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی تعداد اور حساب کتاب، یعنی 365 دن ہیں، دنوں کا آنا جانا، یہ سب بھی اسی لیے تاکہ تم یہ چیزیں جان لو. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے. وَجَعَلْنَا اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ آیَتَيْنِ، اور ہم نے بنا دیا رات اور دن کو 2 نشانیاں. فَمَحَوْنَا آیَةَ اللَّيْلِ، سو ہم نے رات کی نشانی کو دھندلا کر دیا. وَجَعَلْنَا آیَةَ النَّهَارِ مُبْصِرَةً، اور دن کی نشانی کو ہم نے دیکھنے والا کر دیا. لِتَبْتَغُوا، تاکہ تم تلاش کرو، فَضْلًا مِّن رَبِّكُمْ، اپنے رب کے فضل کو. مسجد سے باہر نکلنے کی دعا کیا ہے؟ اے اللہ میں آپ سے آپ کا فضل مانگتا ہوں. بعض حضرات نے فرمایا ہے فضل رزق ہی ہے کہ انسان اپنا کاروبار تجارت چھوڑ کر مسجد آتا ہے تو نکلتے ہوئے اللہ سے فریاد کرتا ہوا جاتا ہے کہ اللہ رزق، کاروبار، تجارت کو تالے لگا کر تیرے در پر آ کر ماتھا ٹیک کر واپس جا رہا ہوں، اور واپس جاتے جاتے تو اس سے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوا جا رہا ہوں کہ میرے رزق میں خوب سب برکتیں نصیب فرما دی. یہ دعا ہے جو مسجد سے نکلنے کی ہے. وَلِتَعْلَمُوا، اور تاکہ تم جان لو، عدد السنین والحساب، سالوں کی تعداد اور حساب. وَكُلَّ شَيْءٍ، اور ہر چیز، فَصَّلْنَاهُ تَفْصِيلًا، ہم نے کھول کر بیان کر دی ہے. وَكُلَّ إِنسَانٍ، اور ہر انسان، أَلْزَمْنَاهُ، ہم نے ساتھ لگا دیا، طَائِرَهُ، اس کا اعمال نامہ،
طائر عربی زبان میں کہتے ہیں پرندے کو. یہاں پر چونکہ اعمال نامے کی اگر حیثیت کچھ نہ ہوئی تو وہ ایسے اڑا دیا جائے گا، تو اس لیے یہاں پر اعمال نامے کو طائر سے تعبیر کر رہے ہیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان کو أَلْزَمْنَاهُ ہم نے ساتھ لگا دیا طائرہ اس کا اعمال نامہ فی عنقی اس کی گردن میں، یعنی قیامت کے دن اس کو اعمال نامہ ڈھونڈنے کی ضرورت نہیں پڑے گی کہ میرا اعمال نامہ کدھر ہے. اس کا اعمال نامہ گردن میں اس کے ساتھ لٹکا ہوا ہوگا، جس طریقے سے ہار ہوتا ہے اس طریقے سے لٹکا ہوا ہوگا. وَنُخْرِجُ لَهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كِتَابًا اور ہم نکال دیں گے اس کے لیے قیامت کے دن لکھا ہوا يَلْقَاهُ مَنْشُورًا جس کو وہ پائے گا کھلا، یعنی وہ اعمال نامے کو لکھا ہوا ہم اس کے سامنے نکال رکھ دیں گے. یلقاہ جس کو وہ پائے گا، منشورا کھلا ہوا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لیجئے. کفا بنفسک کافی ہے تیرے لیے، الیوم آج، علیک حسیبا خود بطور حساب. من اہتدی جو ہدایت یافتہ ہوا فإنما یہتدی لنفسی وہ ہدایت یافتہ ہوگا اپنی ذات کے لیے. ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو وہ بھی اپنے ہی خلاف گمراہ ہو رہا ہے. ولا تزر وازرۃ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا وزر اخرى دوسرے کا بوجھ. وما كنا معذبین اور نہ ہی ہم کسی کو عذاب دینے والے ہیں حتی نبعث رسولا یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو بھیج دیں. وَكُلَّ إِنسَانٍ اور ہر انسان کو أَلْزَمْنَاهُ ہم نے اس کے ساتھ لگا دیا ہے طائرہ اس کا اعمال نامہ فی عنقی اس کی گردن میں. وَنُخْرِجُ لَهُ اور اس کے لیے ہم نکالیں گے یوم القیامت قیامت کے دن کتاباً اعمال نامہ لکھا ہوا یلقاہ جس کو وہ پائے گا منشورا کھلا ہوا، اور اس سے کہا جائے گا اقرأ کتابک، یعنی آج ہمارے پاس دلائل نہیں ہے کہ ہم تمہیں بتائیں کہ دیکھو فلاں وقت میں تم نے یہ کیا تھا. اپنا اعمال نامہ خود کھولو، اس میں سارے تمہارے گناہ، تمہاری نیکیاں، تمہاری بدعمالیاں، تمہارے کرتوت، تمہارے رات میں کیے جانے والے گناہ، دن میں کیے جانے والے گناہ، وہ گناہ جو تم کر کر کے بھول گئے، وہ گناہ جو تمہیں آخر تک یاد رہے، جو گناہ تھے سب اس کے اندر لکھے ہوئے. اقرأ کتابک اپنا اعمال نامہ خود ہی پڑھ لو. کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا یہ اعمال نامہ تمہارے لیے آج بطور حساب کتاب خود ہی کافی ہے. من اہتدی جو ہدایت یافتہ ہوا فإنما یہتدی لنفسی وہ ہدایت یافتہ ہوگا اپنی ذات کے لیے. ومن ضل یعنی جو ہدایت کے راستے پر ہے، ایسا نہیں کہ وہ اللہ پر احسان کر رہا ہے، اس کی ہدایت اس کی ذات کی اصلاح کے لیے خود نسخہ اکسیر ہے. ومن ضل اور جو گمراہ ہوا فإنما یضل علیہا تو وہ اپنے ہی خلاف گمراہ ہو رہا ہے. ولا تزر وازرۃ اور کوئی بوجھ اٹھانے والا بوجھ نہیں اٹھائے گا وزر اخرى دوسرے کا بوجھ، یعنی یہ اللہ فلانے نے میرے کو بدعملی پر لگا دیا تھا، کوئی بوجھ اٹھانے والا دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھائے گا. جس نے بدعملی پر لگایا تھا کان پکڑ کے تو لگایا نہیں تھا، تمہارا اپنا اختیار تھا. وما كنا معذبین لہذا ہم کبھی بھی کسی کو عذاب دینے والے نہیں ہیں حتی نبعث رسولا یہاں تک کہ ہم کسی رسول کو بھیج دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے جو لوگ ان کے پاس رسول نہیں آیا تھا، نہ رسول کا کوئی نمائندہ تھا، نہ رسول کا کوئی نائب تھا، ان کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، ان کے بعد کوئی رسول نہیں آئے گا. چنانچہ علماء، تبلیغی جماعت کے لوگ، ان کے نمائندے، ان کے پیروکار اب چونکہ اس دنیا کے اندر ہیں، لہذا آپ کو یہ کہے کہ مجھے بھائی دعوت نہیں ملی تھی. ایک بندہ جنگل میں پیدا ہوا، پوری زندگی جنگل میں گزاری، نہ وہاں پر اس نے دین کا پیغام سنا، نہ اللہ رسول کا پیغام سنا، تو کیا خیال ہے
اگر ایمان نہیں لایا تو جہنم میں جائے گا؟ جی بالکل جائے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اسلام کی حقانیت اور اس کی شان و شوکت اور اس کی بلندی اور عظمت شانی چہاردانگ عالم اور آفاق کے اندر اکھر کر نمایاں ہو چکی ہے۔ لہٰذا اب کسی کو پیغام دعوت کا نہ ملنا یہ اس کی اپنے بدعملی ہے، اس کے اندر شریعت کا کسی قسم کا کوئی دوش نہیں ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، اس آیت کے اندر اللہ فرما رہے ہیں کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اللہ فرما رہے امرنا مترفیہا، کہ جو اس بستی کے چودھری حضرات ہوتے ہیں، جسے ہم بڑے حضرات کہتے ہیں، خوشحال طبقہ، یہ لوگ گناہوں پر آمادہ ہو جاتے ہیں۔ اور جب یہ امت کا خوشحال طبقہ، چودھری حضرات، بڑے سائیں وڈیرے، جب یہ گناہوں پر عابدہ ہو جاتے ہیں اور خوب گناہوں کے اندر اور فسق و فجور کے اندر اپنی زندگیوں کو لگا دیتے ہیں، اللہ فرماتے ہیں اب ہماری حجت ان پر تام ہو جاتی ہے اور اب ہم ان کو زمین سے اکھاڑ پھینکتے ہیں۔ اور یہ مت سمجھنا کہ یہ کسی خاص بستی کے ساتھ ہے، نہیں، نوح کے بعد کتنی بستیاں آئیں، ہم نے سب کو ایسے ہی ہلاک کیا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کرتے ہیں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، کہ ہم کسی بستی کو ہلاک کریں، امرنا، ہم حکم کرتے ہیں، مترفیہا، اس بستی کے خوشحال لوگوں کو، فَفَسَقُوا فِيهَا، وہ اس بستی کے اندر گناہ کریں، فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، تو ثابت ہو جاتا ہے ان پر کہنا۔ کیا کہنا؟ یعنی اللہ کی حجت پھر ان پر ثابت ہو جاتی ہے۔ پھر فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں، تباہ کر دیتے ہیں، اس کو تباہ کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا مِنَ الْقُرُونِ، اور کتنوں ہی کو ہم نے ہلاک کیا بستیوں میں سے، مِن بَعْدِ نُوحٍ، نوح کے بعد، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، بندوں کے گناہوں پر، خبیراً، انتہائی باخبر، بصیراً، دیکھنے والا، یعنی تیرا رب بندوں کے گناہوں کو خوب خبر رکھنے والا اور خوب دیکھنے والا ہے۔ وَإِذَا أَرَدْنَا، اور جب ہم ارادہ کریں، أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً، ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، قرآن مجید کی 7 قرأتیں ہیں۔ مشہور قرأت جو ہماری ہے، یعنی حضرت حفص کی عاصم سے، بروایت حفص عن عاصم جسے کہتے ہیں، جو ہمارے بر صغیر میں رائج ہے اور عموماً تلاوت بھی اسی لہجے میں، اس کے اندر یہ لفظ ہے امرنا، کہ ہم حکم کرتے ہیں۔ اور قرأت قرآن مجید کی ایک ہے، اس کے اندر ہے امرنا، میم پر تشدید کے ساتھ، اس طریقے سے بھی پڑھ سکتے ہیں، وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَّرْنَا مُتْرَفِيهَا۔ اس کے مطابق حضرت علی سے جو یہ روایت ہے، اس کے مطابق اس کا ترجمہ یہ ہوگا کہ ہم ان بستیوں کے اوپر انتہائی عیاش اور ظالم قسم کے حکمران مسلط کر دیتے ہیں، اور یہ عیاش اور ظالم قسم کے حکمران اس بستی کے اندر، اس ملک اور شہر اور قریے کے اندر خوب ظلم کرتے ہیں، خوب عیاشیاں کرتے ہیں۔ جب یہ اس قسم کا کام کرتے ہیں تو فحق علیہ القول، ان پر اللہ کی حجت ثابت ہو جاتی ہے، اللہ کا کہنا تام ہو جاتا ہے۔ فدمرناها، پھر ہم ہلاک کر دیتے ہیں اس کو، تدمیرا، ہلاک کرنا۔ وَكَمْ أَهْلَكْنَا، اور کتنوں ہی کو ہم نے ہلاک کیا، من القرون، بستیوں میں سے، من بعد نوح، نوح کے بعد، وَكَفَى بِرَبِّكَ، اور کافی ہے تیرا رب، بِذُنُوبِ عِبَادِهِ، اپنے بندوں کے گناہوں کے ساتھ، خبیراً، انتہائی باخبر، بصیراً، دیکھنے والا۔ من کان یرید العاجلہ، جو طلب کرتا ہے جلدی کو، عاجلہ جلدی آنے والی چیز، اور دنیا اور آخرت کے اندر جلدی آنے والی چیز کیا ہے؟ دنیا۔ تو عاجلہ سے مراد یہاں پر کیا ہے؟ دنیا۔ ترجمہ لغوی طور پر کریں گے تو جلدی والی چیز، اور مفہومی طور پر کہ جو دنیا کو جلدی طلب کرتا ہے۔ من کان یرید العاجلہ، جو ارادہ کرتا ہے، طلب کرتا ہے، العاجلہ، دنیا کو، یا دنیا کے اندر کسی عمل کو، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کے لیے جلدی کر دیتے ہیں، ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں۔
کیونکہ دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے. دنیا کے اندر ضروری نہیں ہے کہ جو مانگا وہ مل جائے. میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ بھائی یہ دنیا ہے، کوئی جنت تھوڑا ہی ہے کہ جو مانگا وہ مل گیا، جو چاہا وہ ہو گیا، جو مراد اور منت مانی وہ پوری ہو گئی، جو دل میں خواہش پیدا ہوئی اسباب مہیا ہو گئی. جنت تھوڑا ہی ہے، یہ تو دنیا ہے. دنیا کے اندر آپ کو بعض اوقات 70-80 سال ایک چیز کو مانگتے مانگتے لگ جاتے ہیں، نصیب میں نہیں ہوتی، نہیں ملتی. جبھی بزرگوں نے کہا ہے کہ جو چیز پہاڑوں کے اوپر ہے لیکن تمہارے نصیب میں ہے وہ تم کو مل کر رہے گی، اور جو ہونٹوں کے نیچے ہے لیکن نصیب میں نہیں ہے تو مل کر نہیں رہے گی. تو تم جتنا طلب کر لو، اگر تم دنیا کو جتنا جلدی جلدی طلب کرو گے، اور ہم نے اگر دے بھی دیا نا تم کو دنیا میں جلدی، تو یاد رکھنا آخرت میں تمہارے لیے پھر جہنم ہے. اور جہنم میں تم ایسے داخل ہوگے مذمومہ کہ تمہیں اپنی اس حرکت پر انتہائی شرمندگی ہوگی، اور تم کو برا بھلا کہا جا رہا ہوگا، اور مدحورا دھکے دے کر تم کو جہنم میں پھر داخل کیا جائے گا. من کان یرید العاجلہ، جو طلب کرتا ہے دنیا کو جلدی، عجلنا لہ فیہا، ہم اس کو وہ عمل دنیا میں جلدی دے دیتے ہیں. ما نشاء، جتنا ہم چاہتے ہیں، لمن نرید، جس کے لیے ہم چاہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا ثم جعلنا لہ جہنم، پھر ہم نے اس کے لیے جہنم بنا دی ہے. یصلاھا، جس جہنم میں وہ داخل ہوگا، مذموماً، اس حال میں کہ اس کی برائی کی جا رہی ہوگی، مدحوراً، اس کو دھکا دیا جا رہا ہوگا. اس کے مقابلے میں ومن اراد الآخرہ، جس نے ارادہ کیا آخرت کا، وسعى لها سعيها، اور اس کے لیے کوششیں کریں، وَهُوَ مُؤْمِنٌ، اس حال میں کہ وہ ایمان والا ہو، فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا، تو ایسے لوگوں کی کوشش کی قدر کی جائے گی. گویا 4 چیزیں ہیں. نمبر 1، اراد الآخرہ، کہ اس کا عمل آخرت کے لیے ہو، دنیا کے اندر لذت حاصل کرنے کے لیے نہیں. کسی بزرگ کو کسی نے کہا نا، حضرت آج کل ذکر کرتا ہوں لیکن وہ لطف نہیں آ رہا. اس نے کہا اللہ کے بندے، ذکر میں لطف نہیں آ رہا تو بھی ذکر کرو، ذکر میں مزہ نہیں آتا تو بھی ذکر کرو، وقت آنے پر مزہ بھی آ جائے گا. تو عمل کی نیت دنیا کے اندر کسی لطف کا، کسی مزے کا حصول نہ ہو، بلکہ کیا ہو، من اراد الآخرہ، آخرت کی طلب ہو. جیسے علامہ اقبال نے کہا تھا، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، یہ جنت مبارک رہے زاہدوں کو، میں تو بس آپ کا دیدار چاہتا ہوں. کہ عبادت کرنے والے کہتے ہیں کہ یار جنت ملے گی، بڑا مزہ آئے گا. اقبال نے کہا مجھے جنت وندت نہیں چاہیے، میں تو بس آپ کو دیکھنا چاہتا ہوں. یہ جنت مبارک رہے تم زاہدوں کو، میں تو آپ کا دیدار چاہتا ہوں. تو جنت میں دیدار ہوگا نا اللہ. علامہ اقبال نے آپ کو دیکھا نہیں، ورنہ آپ کو دیکھتے چلے ہی جاتے اسی کو. معلوم ہوا کہ عمل کس کے لیے ہو، آخرت کے لیے. عمل کس کے لیے ہو، آخرت کے لیے. نمبر 2، وسعى لها سعيها، یعنی عمل کی کوشش کرے، صحیح عمل کی کوشش کرے. عمل تو کر رہا ہے بڑا اچھا، آخرت کے لیے کر رہا ہے کہ مجھے آخرت میں ثواب چاہیے، لیکن عمل جو کر رہا ہے آیا وہ عمل صحیح ہے کہ غلط ہے، یہ بھی تو دیکھنا ہے نا. ورنہ قرآن مجید کی ایک آیت کے مطابق تو دنیا کے اندر اللہ نے نبی سے پوچھا، ہے نبی ہم آپ کو بتائیں دنیا میں اعمال کے اعتبار سے سب سے زیادہ خسارے میں کون ہوگا؟ یہ وہ ہے دنیا کے اندر خوب عمل کرتے رہے، خوب عمل کرتے رہے، اور گمان کرتے تھے کہ بڑے اچھے کام کر رہے ہیں. ہوا کیا کہ آخرت کے اندر جب آئیں گے فحبطت اعمالهم، ان کے اعمال میں کچھ ہوگا ہی نہیں. اور اللہ نے فرمایا ایسا کچھ نہیں ہوگا کہ فلا نقیم لهم یوم القیامت وزنا، کہ وزن اور اعمال کا ترازو اس وقت قائم ہوگا جب کچھ ہو نا، ہم اس کے لیے ترازو ہی قائم نہیں کریں گے، اس سے کہ عمل ہی کچھ نہیں ہے. حالانکہ دنیا کے اندر بڑے چودھری صاحب مشہور تھے، حاجی صاحب مشہور تھے کہ بھائی بڑی عبادت گزار ہے، لیکن بھائی یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ آیا عبادت صحیح ہے یا بھی نہیں، تمہارا عمل سنت کے مطابق ہے یا کہ نہیں، یہ بھی تو دیکھنا ہے. ورنہ لگاتے رہو جھنڈیاں، مناتے رہو 12 ربیع الاول،
جشن کرتے رہو، عید میلاد النبی مناتے رہو، دیکھنا یہ عمل سنت کے مطابق ہے کہ نہیں. وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا، کہ عمل صحیح ہو. اور اسی کے اندر تصحیح نیت بھی آ گئی کہ نیت کی درستگی ہو. وقت کے اندر نیت کی، عمل کے اندر نیت کی خوب درستگی ہو. مشہور حدیث ہے، بخاری شریف کی پہلی حدیث ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انما الاعمال بالنیات. اس کا کیا ترجمہ ہے، کسی کو آتا ہے؟ اس کا ترجمہ جو حضرات یہ کرتے ہیں کہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، وہ ترجمہ صحیح نہیں ہے. کیونکہ پھر عمل کا دار و مدار نیت پر ہے، پھر بے پردہ خاتون کہتی ہے کہ میری نیت ٹھیک ہے، میں تو بے پردہ ہو کر چلوں گی. کسی کو داڑھی رکھنے کی ترغیب تو وہ کہتا ہے یار داڑھی رکھنے سے کیا ہوتا ہے، بس دل صاف ہونا چاہیے، نیت میری صحیح. تو ترجمہ اس کا کیا ہے کہ صحیح عمل کا دار و مدار نیت پر ہے. اگر عمل صحیح ہے پھر نیت کو پرکھا جائے گا کہ آیا نیت کیسی ہے. عمل ہی صحیح نہیں ہے تو لاکھوں نیت اچھی کرتے رہو، کچھ نہیں ہونے کا. وسعى لها سعيها، کوشش اچھی کریں، عمل اچھا کریں. اور چوتھی شرط کیا بتائی؟ وَهُوَ مُؤْمِنٌ. آپ جتنے فاؤنڈیشن کھول لو، امن فاؤنڈیشن کھول لو، مفتی صاحب ان کے تو بڑے اتنے لوگوں کو کھانا کھلاتے ہیں، اتنے لوگوں کو میڈیسن دیتے ہیں، دوائیاں دیتے ہیں، وہ جہنم میں جائیں گے. او بھائی جہنم کے تو سرغنے ہیں وہ لوگ، وہ جہنم میں نہیں جائے گا تو کون جائے گا؟ جتنا ہے سب ان کو دنیا کے اندر بدلہ ملے گا، کیونکہ بنیاد نہیں ہے، ایمان نہیں ہے. ایمان سب سے پہلی بنیاد ہے. آپ لاکھ حقوق العباد اچھا کر لیں، ایمان نہیں ہے تو کوئی فائدہ نہیں. اور آپ کو اس کے عمل کا بدلہ پھر دنیا کے اندر مل جائے گا. جیسے ایک مسلمان مر رہا تھا اور اس نے مرتے ہوئے آرزو کی کہ مجھے کہیں سے پینے کو ایک گھونٹ پانی مل جائے، اور اس کو پینے کے لیے ایک گھونٹ پانی بھی نصیب نہیں ہوا اور وہ مر گیا. دوسری طرف ایک یہودی مر رہا تھا، بڑے فاؤنڈیشن کھولے تھے اس نے، بڑے لوگوں کی خدمت کی تھی، خدمت خلق کے نام سے بڑے بڑے فاؤنڈیشن کھولے اور بڑا لوگوں کا کام کیا، لوگوں کو بستر فراہم کیے، لوگوں کو جگہ فراہم کی، لوگوں کی مدد کی، نقد راشن بڑے بڑے کام کیے. اور جب وہ یہودی مرنے لگا تو مرتے ہوئے اس نے صحرا کے اندر مچھلی کی خواہش کھانے کی پڑی. مرتے ہوئے مچھلی کھانا چاہتا ہوں. کہاں پر؟ صحرا کے اندر. اسباب مہیا ہوئے، فوراً مچھلی ملی، وہ کھایا اور مچھلی کھا کر یہودی بھی مر گیا. ایک شخص دیکھ رہا تھا، اس نے اللہ سے کہا اللہ یہ کیا ماجرا ہے؟ اس مسلمان نے ایک بہترین شہر کے اندر جہاں پانی اور ہر قسم کے وسائل میسر تھے، پانی کا ایک گھونٹ مانگا، آپ نے وہ نہ دیا. اور یہودی کو لق و دق صحرا کے اندر آپ نے مچھلی کی نعمت دے دی. تو اللہ نے فرمایا کہ یہودی کے کچھ اچھے اعمال تھے، اس کا بدلہ ہم نے اس کو دنیا کے اندر دے کر فارغ کر دیا، آخرت میں اس کے لیے جہنم ہے. اور اس مسلمان کی کچھ برائیاں اور بدعملیاں تھیں، اس کا بدلہ ہم نے آخری وقت میں اس کو پانی سے محروم کر کے دنیا میں دے دیا، آخرت میں سیدھا جنت میں جائے. یہ ہے کہ جب تمہارا ایمان مضبوط ہو. اگر ایمان نہیں ہے تو یہ ایسے ہی جیسے مسجد کو کھڑا کر دیا، نیچے بنیاد کے اندر سریا نقلی لگایا ہوا ہے، سریا نقلی ہوا، مسجد جتنی اچھی اوپر آپ بلڈنگ بنا لو کوئی فائدہ نہیں. لہٰذا سب سے پہلے ایمان کی مضبوطی ہے، پھر عمل کی مضبوطی ہے، پھر مقصد نیک ہے، اور آخر میں تصحیح نیت ہے. جب یہ چار چیزیں ہوں گی تو اللہ فرما رہے ہیں فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُم مَّشْكُورًا، ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، ایسے لوگوں کی کوششوں کی قدر کی جائے گی. یعنی ایسے لوگ جب قیامت کے دن اپنا اعمال لے کر آئیں گے، اعمال نامہ لے کر آئیں گے، تو ان کی کوششوں کو دیکھ کر ان کی کوششوں کی قدر کی جائے گی، حوصلہ افزائی کی جائے گی کہ بڑے اچھے عمل لے کر آئے. لیکن آگے اللہ اصول بتا رہے ہیں، اور یہ اصول اپنے دماغ میں فٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو پتہ لگے کہ دنیا کے اندر کسی کے پاس بڑا بنگلہ ہے، بہترین سواری ہے، چمکتا دمکتا کاٹن کا لباس ہے، اور ہر قسم کی دنیا کی نعمتیں میسر ہیں. ایک چٹکی بجاتا ہے بندہ پانی لے کر آ جاتا ہے، کھانا بہترین کھانے والا ہے، خادم نوکر چاکر وقت کے اوپر میسر ہے، تمام آرزو اور خواہش جو مانگتا ہے پوری ہو جاتی ہے. یہ مت سمجھنا یہ بندے کو جب دنیا میں اتنا اچھا معاملہ ہے تو اس کے ساتھ اللہ بھی خوش ہے، کیونکہ اللہ فرما رہے ہیں کُلًّا نُمِدُّ هَٰؤُلَاءِ وَهَٰؤُلَاءِ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ، ہم ہر کسی کو نوازیں گے، ان کو بھی اور ان کو بھی. کُلًّا نُمِدُّ، ہم ہر کسی کو نوازیں گے، هَٰؤُلَاءِ ان کو بھی، وَهَٰؤُلَاءِ اور ان کو بھی،
من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے، یعنی چاہے کافر بدبخت ہے یا چاہے مسلمان ہے، اگر رب کی عطا کا فیصلہ ہے تو ان کو بھی ملے گا اور ان کو بھی ملے گا۔ وما كان عطاء ربك محظورا، اور تمہارے رب کے فیصلوں پر، عطا پر کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اگر اللہ کے یہ جو دینے کی فیاضی کے فیصلے ہیں میرے ہاتھ کے اندر دے دیے جائیں کہ بھائی رزق کی تقسیم آپ کر لو، تو میں سب سے پہلے کیا کروں گا؟ دیکھوں گا مارکیٹ کے اندر میرا کمپیٹیٹر کون ہے۔ جیسے مجھے پتہ لگے گا یہ مارکیٹ میں میرا بندہ کمپیٹیٹر، میں بولوں گا یار آج کے دن تو اس کی دکان ہی نہ چلے، آج کے دن اس کو رزق ہی نہ ملے۔ اللہ فرما رہے ہیں یہ رب کا جو فضل ہے، جیسے عطا خداوندی ہے محظورہ، اس کے اندر کوئی روک ٹوک اور ممانعت نہیں ہے، جو بندہ جیسے کام کرے گا اس کو ملے گا۔ انظر، دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے ہم نے فضیلت دی، درجہ بلند کیا ان میں سے بعض کا بعض پر، لیکن اس سے کچھ فائدہ نہیں ہوگا۔ اصل ہے وَلَلْآخِرَةُ، آخرت میں اکبر درجات، ان بڑے درجات ہیں، وَأَكْبَرُ تفضیلا، اور بڑی فضیلت ہے۔ کلن نمد، ہم ہر کسی کو دیں گے، عطا کریں گے، ہؤلاء، ان کو بھی، وہؤلاء، اور ان کو بھی، من عطاء ربک، تیرے رب کی عطا میں سے، وما كان عطاء ربک محظورا، اور تیرے رب کی عطا پر کوئی روک ٹوک نہیں ہے۔ انظر، دیکھیے، کیف فضلنا بعضهم علی بعض، کیسے فضیلت دی ہم نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر، وللآخرۃ، اور آخرت کے اندر اکبر درجات، ان بڑے درجات ہیں، وہ اکبر تفضیلا، اور بڑی فضیلت ہے۔